اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس دفعہ لانگ مارچ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے، ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی. تو ایک قسم کی انہوں نے اپنی پارٹی کے فولڈز کو بھی دھمکی دی ہے. 5 سال پورے ہونے سے پہلے چھین لی جائے اور اگلی حکومت جو ہے وہ آپ لینا چاہ رہے ہو تو انسان ڈیسپریٹ تو ہوتا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے انٹری کے اندر پرائیویٹ گیٹ لگا ہوا ہے. 8 سے 9 مزید گرفتاریاں متوقع ہیں. یہ دو جو تھے یہ ماسٹر مائنڈ تھے، یہ آپریٹو تھے. کہ عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ بشرا بی بی کے فرنٹ مین تھے، مطلب کہ وہ ان کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہوتی تھیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کی حمایت میں بات کرے تو وہ تو بڑا پکا صحافی ہوتا ہے، اور اگر وہ ان کی کسی بات سے اختلاف کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کردار کشی اور اس کو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، تو چلیں آج ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سر سٹارٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ وہی ڈسکس ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ان کی تعریفوں میں اور باقی لوگ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ لاسٹ ٹائم ان کو پنڈی کے جو ٹائیگرز ہیں انہوں نے دھوکہ دیا تھا. تو یہ اب تھوڑا سا سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ پنڈی کے ٹائیگر سے جو ہے وہ ان کی کیا مراد ہے، اور اب کی بار دوبارہ تو کہیں ان سے دھوکہ نہیں ہونے لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. دیکھیے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس دفعہ لانگ مارچ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے، ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی. تو ایک قسم کی انہوں نے اپنی پارٹی کے فولڈز کو بھی دھمکی دی ہے. اب لوگ جو ہیں ان کو، جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں نا، ان کو ان کی اسٹریٹجی کا تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اسٹریٹجی انہوں نے بڑی سیکیور رکھی ہوئی ہے، اپنے دل کے ساتھ لگا کے انہوں نے انہوں نے کہا بھی تھا کہ ان کے علاوہ صرف چند ایک لوگ ہی ہیں جن کو 4 لوگ. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ لیک ہو گئی تھی، اور ہم نے اپنے اس ولاگ کے اندر آپ کو عرض بھی کر دیا تھا. لیکن یہ جو پنڈی کے ٹائیگرز کہہ کے انہوں نے بڑا زومانی فکرہ بولا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے پنڈی والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، مطلب کو وہی لیا جانا چاہیے جو کہ ہے، اور بات کو ادھر ہی رکھا جانا چاہیے. لیکن اس وقت عمران خان جو ہیں وہ اس طرح کے بیانات سے اپنی ڈیسپریشن شو کر رہے ہیں، اور اب تو اس ڈیسپریشن کے اوپر عارف علوی صاحب نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. سر ڈیسپریشن تو ہوتی ہے نا جب آپ سے حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے ہونے سے پہلے چھین لی جائے اور اگلی حکومت جو ہے وہ آپ لینا چاہ رہے ہو تو انسان ڈیسپریٹ تو ہوتا ہے. ہاں، لیکن ڈیسپریشن سے زیادہ کانفیڈنس شو کرنا ہوتا ہے اس وقت نا، لیڈر جو ہوتا ہے اس نے، اور اس کا کانفیڈنس ہوگا وہی ٹریول ڈاؤن کرے گا نا عام ورکر تک، دیٹ وی آر کمنگ ود 2/3 میجارٹی. تو آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی کوئی 400-500 ٹویٹس کے بعد ان کے جو ہیں لوگ، آپ کو کوئی ایک آدھ ٹویٹ نظر آتی ہے کہ وی آر کمنگ بیک ود 2/3 میجارٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ بات کہیں اور پھنسی ہوئی ہے، بلکہ پارٹی کہیں اور پھنسی ہوئی ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا بنتا ہے. سر 2/3 میجورٹی کی آپ نے بات کی، تو ان کے لیے 2/3 میجورٹی لینا کون سا مشکل ہے؟ ان کے اپنے حمایتی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ پہاڑوں سے اتر کے لوگ آئیں گے اور پتہ نہیں وہ کیا کوئی کرشمہ دکھائیں گے. تو یہ اس طرح کے جو زوم آئینی فکرے بولے جا رہے ہیں، مجھے تو ان کا زیادہ مطلب نہیں سمجھ میں آتا. آپ ہی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے کون سے لوگ اتر کے آئیں گے اور وہ اسلام آباد میں آ کے ایسا کون سا کرشمہ کر دیں گے؟ دیکھیے پہاڑیاں تو مارگلہ کی ہی ہیں اسلام آباد کے ارد گرد، اور اگر پہاڑوں سے اتر کے لوگوں نے آنا ہے تو وہ مارگلہ سے اتر کے آئیں گے. اب مارگلہ کے اوپر چڑھتے جائیں، منال سے آگے گزر جائیں، اور آگے وہ پیر سہاوا آ جاتا ہے، اور پیر سہاوا سے آگے 2-3 اور گاؤں آتے ہیں جو اسلام آباد کی فیڈرل ٹیریٹری میں آتے ہیں. میں پچھلے دنوں وہاں کا چکر لگا کے آیا ہوں. آپ اگر ادھر سے بھی آگے بڑھتے جائیں تو پھر یہ سڑک جو ہے یہ KPK میں داخل ہوتی ہے، ہری پور ضلع ہری پور کے اندر. اور ہری پور میں داخل ہوتے ہی وہاں پہ جو داخلے کا راستہ ہے وہاں پہ پرائیویٹ گیٹ لگا ہوا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی KPK کی پولیس بیٹھی ہو یا پنجاب کی پولیس بیٹھی ہو، جیسا کہ نارملی ایک ضلع سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے انٹر پہ ہوتا ہے.
جیسے ہی کے پی کے کی سرحد شروع ہوتی ہے تو ہری پور کے اس ضلع کے اندر پرائیویٹ گیٹ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر مبینہ طور پہ 800 کنال زمین کا ایک فارم ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ بنی گالا 2 ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے وہ زمین جو ہے وہ کچھ اس میں سے کے پی کے گورنمنٹ کی الاٹ ہوئی ہے، کوئی اس طرح کر کے 800 کنال کی انہوں نے وہ لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کی ہے. اور یہ اس وقت سٹیٹس جو ہے مطلب اگر اس کی کوئی آزادانہ ہو گئی، مطلب کہ کوئی ثاقب نثار صاحب نہ ہوئے تو بنی گالا تو اڑ جائے گا نا. یہ بیسیکلی تو فارم لینڈ ہے اور یہاں پہ تو جو ویجیٹیبل وغیرہ اگنی تھی وہ اسلام آباد کو سپلائی ہونی تھی، لیکن یہ انہوں نے اسے اپنا ایک لیونگ فیسلٹی بنا لیا ہوا ہے تو یہ اڑ جائے گا. تو اس کا شاید آلٹرنیٹو رکھا ہے. لیکن اب سنا ہے کہ اس 800 کنال کی لینڈ کے اندر کافی سارے لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اکٹھے کیے گئے ہیں، اور وہ شاید جو آئیں گے جب جلوس کی شکل میں یا مظاہرین کی شکل کے اندر، تو شاید شیخ رشید صاحب کا اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہے. اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو وہ ویل ٹرینڈ لوگ ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ جس طرح ود ان منٹس انہوں نے میٹرو بس کے ایک اسٹیشن کو بھی آگ لگا دی تھی اور اس کو آگ لگا کے تو تباہ کر دیا تھا. جو گرین ایریاز تھے ان کو بھی آگ لگا دی گئی تھی اور کافی جو ہے درختوں کو بھی. اور یہ پی ٹی سی ایل کے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ جو ان کی الماریاں کھڑی ہوتی ہیں جس سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے لینڈ لائن کی بھی اور انٹرنیٹ کی بھی، ان کو بھی جلایا گیا تھا اس علاقے کے اندر. آپ کو یاد ہوگا تو وہ بہت ویل ٹرینڈ لوگ ہیں جسے کہنا چاہیے تخریب کاری کی سرگرمیوں کے حوالے سے. تو اس طرح کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس 800 کنال کے فارم ہاؤس کے اندر اکٹھے کیے گئے ہیں جس کی جو اونرشپ ہے وہ عمران صاحب کے کلوز لوگوں کی ہے اور ملٹیپل اونرشپ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بینامی ہے عمران خان صاحب کی اور وہ بیسیکلی لینڈ عمران خان صاحب نے کچھ کے پی کے گورنمنٹ سے الاٹ کروائی ہے، کچھ خود خریدی ہے، لیکن وہ بڑی سستے داموں مل گئی ہوگی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے انٹری کے اندر پرائیویٹ گیٹ لگا ہوا ہے. پھر وہاں تک سڑک بھی بنوائی گئی سی ڈی اے کے ذریعے جو ہے بہترین سڑک ہے، آپ اس پہ ٹریول کریں تو مزہ آتا ہے. میں نے ٹریول کیا ہے اور اس تک جانے کے لیے کچھ زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی آپ کو. وہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس برتے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں سے لوگ اتریں گے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے منصوبوں کو تش تش بام کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی اندر کی بات ہوتی ہے وہ میڈیا پہ آ کے بول دیتے ہیں تاکہ متعلقہ لوگ یا متعلقہ ادارے جو ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کا اپنا انتظام کر لیں. لیکن بہرحال ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پچھلے کل سے اور اب تو 24 گھنٹے رہ گئے کہ اگلے 24 گھنٹے امپورٹنٹ ہیں، اس میں عمران خان کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات نوٹ رکھیے. عمران خان صاحب نے کہا، حکومت نے جو اپلیکیشن دی تھی نا ابھی دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائیں 16 اکتوبر والے، وہ جو تو اس کے اوپر وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ 12 تاریخ سے لے کے 17 تک عمران خان کوئی وینچر کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے چونکہ تمام سیکیورٹی فورسز ادھر میجورٹی پارٹ جو ہوگی وہ ادھر مصروف ہوگی، کیونکہ حکومت نے تقریباً 40,000 سیکیورٹی فورسز جن کے اندر رینجرز ہیں، پیرا ملٹری ہیں شامل ہیں، وہ انوائٹ کر لیے ہوئے ہیں اسلام آباد میں. تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ادھر ہوں گے تو لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دے. تو وہ 12 آج پہلا دن ہے 12 کا، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو سر لیکن یہ جو 24 گھنٹے کی آپ نے بات کی کہ شاید کچھ بہت اہم ہونے والا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ شاید عمران خان کی کوئی بہت زیادہ ڈیل ہو گئی ہے، ان کی کوئی بہت اہم ملاقاتیں چل رہی تھیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں، اور شاید اس وجہ سے 48 گھنٹے کو اہم کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی اطلاع ہے کہ ان کی کوئی بہت اہم ملاقات ہوئی ہو یا ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز؟ دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تذبذب کا شکار رکھیں
کہ ڈیل ہو گئی ہے اور اب میں نے جو ہے وہ ڈیل کے ذریعے آ جانا ہے، یا ڈیل ہو رہی ہے، یا مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہمارے رابطے ہیں. جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس طرح کے کوئی رابطے لمحہ موجود کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتے، اور اگر کوئی ہوئے بھی تھے تو وہ بریک ہو چکے ہوئے ہیں. اور عمران صاحب جو ہیں وہ کوئی اچھے نوٹ کے اوپر بریک نہیں ہوئے، اور اس لیے اور ویسے بھی مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ تو ان صاحب نے کرنا ہے نا جو 28 نومبر کو تشریف لائیں گے نئی تقرری کے نتیجے میں. تو اس لیے وہ ایک بھرم رکھتے ہیں یا ایک بلف کھیلتے ہیں تاکہ اپنے مخالفین کو بیک فٹ کے اوپر رکھ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کو بیک فٹ میں رکھ کے اور وہ زیادہ سے زیادہ پولیٹیکلی گین کر سکیں. تو دیکھیے وہ اپنی اسٹریٹجی کے اندر وہ خود بھی کہتے ہیں پولیٹیکل گین کرنے کی تو ہر پارٹی اس وقت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے، لیکن جو اس میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ رکاوٹ ہے وہ ہیکر بوائے کی طرف سے ہے. تو کچھ 2 ہیکر جو ہے وہ پکڑے بھی گئے تھے، ان کی گرفتاری کی گئی تھی. اب ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا ان سے کوئی ایسے راز جو ہے وہ معلوم ہو سکے ہیں، یا کوئی ایسا ڈیٹا جو ہے وہ مل گیا ہے جس کو لیک ہونے سے روکا جا سکے، یا جس طرح سے ہیکر بوائے نے کہا تھا کہ اب آنے والے روز جو ہے وہ کوئی بہت اہم ویڈیوز جو ہے وہ لیک کرنے والا ہے، اور وہ بھی فورینسک رپورٹ کے ساتھ، یا وہ کل لیک ہو جائیں گی؟ دیکھیے مجھے یہ 2 کریکٹر لگتے ہیں. دیکھیے ایک کریکٹر جو ہے وہ 2 افراد کے اوپر مشتمل تھا، جو کہ پنڈی میں ایک یونیورسٹی سے منسلک تھا کریکٹر، اور ایک کو سینٹرل پنجاب کے تعلق رکھتا ہے. یہ 2 لوگ جو تھے یہ پرائم منسٹر کے اندر جو آڈیو تھیں ان کے ساتھ ان کو ریکارڈ کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور یہ آن دا ریکارڈ رانا ثناء اللہ نے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بتایا ہے کہ یہ 2 افراد تھے اور ان کا رابطہ تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کے سٹاف کے ساتھ. تو جو کوئی انسٹرومنٹ تھا ریکارڈنگ کا یہ کچھ میٹنگ کے شروع ہونے کے اوپر اس کمرے میں یا اس میٹنگ روم میں رکھ دیتے تھے اور بعد میں اٹھا کے ان کے حوالے کر دیتے تھے. تو گرفتاریاں اور بھی ہونی ہیں، اس لیے ان 2 افراد کی گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ 2 لوگ پکڑے گئے ہیں. میری اطلاع کے مطابق کوئی 8 سے 9 مزید گرفتاریاں متوقع ہیں. سبھی جب بھی یہ 2 جو تھے یہ ماسٹر مائنڈ تھے، یہ آپریٹو تھے جو آگے سسٹم کو یہ آپریٹ کر رہے تھے، اور وہ سسٹم بائی دا وے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا لوور سٹاف کے اندر. ان کو ابھی قابو کیا جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ولاگ کے نشر ہونے تک وہ لوگ بھی تحویل میں آ چکے ہوں. تو وہ قابو ہوں گے تو یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو لیکیجز ہو رہی تھیں اس کا تو ہو جائے گا. یہ تو ہو گئی ایک پارٹی. دوسری پارٹی وہ ہے یہیں پہ اسی بات سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ ہیکنگ میں یا ریکارڈنگ میں ملوث تھے وہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں. تو کہیں یہ کوئی جیل بھرو تحریک تو نہیں چلا دی ہے حکومت نے کہ ان کو پکڑے جاؤ اور جیل جو ہے وہ بھرتی جائیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیے نا، یہ تو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیلنا ہے نا. کوئی بھلے اس کو شغل میں کھیل رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا، یہ تو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیلنا ہے، اور اسی قوانین کے تحت ہی ان سے ڈیل کیا جائے گا اور ڈیل کیا جانا چاہیے. جیل بھرو تحریک جو ہے وہ انہوں نے شروع کی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ وہ تھا مطلب جسٹ بلف تھا جو مخالفین کے لیے کھیلا گیا. ابھی تک انہوں نے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی اس کی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پورے پاکستان کے اندر جلسے کریں گے. 1 ہفتے کے جلسوں کا شیڈول انہوں نے دے دیا ہے، اور اس کے اندر سندھ بھی شامل ہے جہاں پہ وہ جلسے کرنے جا رہے ہیں. تو وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور اگر وہ عمران خان سندھ کی طرف اگلے ہفتے جلسے کرنے نکل جاتے ہیں، جو کہ وہ نکل جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی تو پھر بعد کا عمل ہو گیا نا. وہ تو جا کے لانگ مارچ تو پھر نہیں ہو سکتی اگر لانگ مارچ جو ہے پھر وہ چلا جائے گا 17 سے 24 تک کے جمعے کے اندر. تو جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 تک پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں اور شیخ رشید ان میں پیش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 تک جو ہے وہ یہ سارا سسٹم سمٹ جائے گا. کبھی یہ جنوری تک کہتے ہیں کہ میں سب کچھ سمٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کبھی یہ 15 نومبر کہتے ہیں، اب یہ 25 اکتوبر تصویر اپنا تاریخ کھینچ کے آگے لے آئے ہیں. اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو گروپ یہ ہو گیا، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مختلف ناموں سے آپریٹو ہے. ان کے ہاتھ کے اندر جو ویڈیو چڑھی ہوئی ہے
या वीडियोस जो चढ़ी हुई हैं वो वीडियो हैं जो बड़े अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं और वो मुस्तरद हो चुकी हुई हैं। वो मतलब कि उसके अंदर जिन अफराद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वो अफराद हैं, वो अफराद नहीं हैं। एक खातून MNA की वीडियो के बारे में क्लेम किया गया कि ये उनकी वीडियो है, फिर उन्होंने ख़ुद भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो एक वीडियो घुमाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, वो उनकी नहीं है और ना ही कोई ऐसा हो सकता है। मतलब कि ये जो लोग हैं ये इम्पोस्टर्स हैं। ये जो दूसरा ग्रुप है, ये इम्पोस्टर्स का ग्रुप जो है वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर घुसा है कि वो इसमें से अपना कोई रिज़्क़े हलाल निकाल सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम नंबर से आपको कॉल आती है और वो आपका बैंक का नाम लेके आपको बताते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका नाम ये है और आपका ID कार्ड ये है, तो मैं फिर आपको बताने लगा हूँ कि जनाब आप जो हैं वो फौरी तौर पे जो है वो मुझे अपने बाकी IDs, अपना बाकी वो जो कोड पासवर्ड होता है वो बताएं, क्योंकि पासवर्ड और पिन कोड जानने की कोशिश की जाती है। आपके अकाउंट के अंदर ये खराबी हो गई। तो वो इम्पोस्टर्स होते हैं। ऐसे किसी भी ऑडियो कॉल का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन ये इम्पोस्टर घुसाते हैं कि हम अपना वारदात डाल लें। तो करोड़ों में है पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूज़र की या इंटरनेट यूज़र्स की तादाद, तो करोड़ों के अंदर हज़ारों तो इम्पोस्टर्स निकल सकते हैं ना, 2 नंबर काम करने वाले, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। ये तो कोई ऐसी कोई हैरानकुन बात नहीं। तो ये जो साहब हैं जो कहते हैं कि इतनी वीडियोज़ आ रही हैं और उसके अंदर ये है और ये है, अब मुझे ये एक इम्पोस्टर लगते हैं जो कि सोशल मीडिया पे पहले से कई सालों से सर्कुलेटेड वीडियोज़ उठा रहे हैं और उनको अपने मज़मूम मकासद के लिए, अपने क्लिक्स और गेन्स हासिल करने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए, और व्यूज़ हासिल करके उसमें से इनमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो हिज़ उठाते हैं। बहुत सारे होते हैं जो पैसे भी कमाते हैं, लोग उनके हत्थे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें से हिज़ उठाते हैं, सिर्फ मज़ा लेने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये हैकर बॉय टाइप की IDs जो हैं मुझे वही लगती हैं। सर, हैकर बॉय के IDs तो चले मज़ा लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे मुबशिर लुकमान साहब का ट्रेंड, जिसके बारे में कल हमने बात की थी, वो अभी तक ट्रेंड कर रहा है। तो ये PTI वाले क्या चाहते हैं? खुद सहाफ़ियों पे पहले इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर इस तरह के जो है वो उनके मुख्तलिफ गलीज़ किस्म की ट्वीट्स करना और उन पे इल्ज़ामात लगा देना, वो भी बगैर किसी सबूत के। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, ये सिलसिला तो तब तक चलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊं। ये PTI का वतीरा रहा है कि अगर कोई शख्स जो है वो उनकी हमायत में बात करे तो वो तो बड़ा पक्का सहाफ़ी होता है, और अगर वो उनकी किसी बात से इख्तलाफ कर ले तो उसके बाद जो है वो उसकी किरदार कुशी और उसको गालम गलोच पे उतर आते हैं। और चूंकि उनके पास किराए के ट्रोल्स हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 12,000 लोग उन्होंने भर्ती किए हुए हैं लोकल फंडिंग और फॉरेन फंडिंग के ज़रिए, और फिर उन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत लोगों को पाकिस्तान से बाहर भी स्टेशन करवाया हुआ है। वो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की ट्रैफिक जनरेट करते हैं, तो उसका इम्पेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर आप ये भी देखिए कि KPK के अंदर UC लेवल तक जो इन्होंने सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं, उनको ना सिर्फ कि पाकिस्तान के ख़जाने से तनख्वाह मिलती है, अब KPK के ख़जाने से मिल रही है, बल्कि उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉय शो करके उनको ब्लू टिक भी दिलवाया गया है। तो नतीजे के तौर पे वो ट्विटर के ऊपर बदमाश होते हैं, जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, वो किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में ट्रेंड बना सकते हैं। अब मुझे हैरत हो रही है कि एक फ़र्द है मुबशिर लुकमान, और उसको 3 रोज़ से उन्होंने टॉप 2 ट्रेंड के अंदर रखा हुआ है, और उसकी बेसिकली वजह तो वो है, वो जो मेरा मतलब है कौमी ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं आपको और मुझे गालियां देने की, ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त इस ट्रेंड को टॉप के ऊपर रखे हुए हैं। और मुबशिर साहब को मैं जानता हूँ, वो इस तरह की हरकतों से तो बाज आने वाले नहीं हैं, वो इनको और बेनकाब, बल्कि उनकी आदत है कि वो चोर को चोर के घर तक पहुंचा के आते हैं और वो इस काम पे लगे हुए हैं। और इस वक्त वो जो है वो उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मैंने अभी एक उनकी देखी है क्लिप देखा, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैंने आपको खुद आके तो ये जो बुशरा बीबी हैं इनकी, इनके साहबजादों की
ان کے سابقہ ہسبینڈ کی کرپشن کے قصے ود ڈاکومنٹری ایویڈنس سنائے تھے، اور اس کے بعد آپ نے میرا ان کی بھی دی تھی، اور بلکہ عثمان بزدار صاحب جو ان کے وسیم اکرم پلس تھے، ان کی کرپشن کو انہوں نے بہت زیادہ بے نقاب کیا تھا. انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا پوری سیریز کی تھی جو پی ٹی آئی کے ٹاپ لوگ جو ہیں وہ فائنینشیل کرپشن کرتے رہے. جی جی، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ جو تھے عثمان بزدار صاحب کی ہی جو بدعنوانی تھی اس کے اوپر ہی ہاتھ ڈالا تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے یا دکھ کی بات یہ ہے یا تکلیف کی بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ بشرا بی بی کے فرنٹ مین تھے، مطلب کہ وہ ان کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہوتی تھیں، تو اس پہ خان صاحب کا ناراض ہو جانا بنتا تھا، اور اسی لیے مبشر صاحب کے اوپر بنی گالہ کے دروازے بند ہوئے. اور پھر میرا مطلب ہے کہ وہ ان سے جو ہے ان کی اب کردار کشی کی پوری مہم چل رہی ہے. تو نہ تو ہم پہلے کبھی باز آئے ہیں اس طرح کی کردار کشی کی مہم سے، نہ اب آئیں گے انشاءاللہ. جی. تو ناظرین، آپ نے جو ہے وہ آج کے جو بھی ٹاپ ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو پولیٹیکل سرگرمیاں چل رہی ہیں، اس پر رضوان رضوی صاحب کا انالیسس سنا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.